بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے پروگرام بیاد پروین شاکر میں نوید مرزا آپ کے روبرو ہے۔ آج 26 دسمبر 2020 ہے، پروین شاکر کی 26ویں برسی۔ پروین شاکر اردو شعر و ادب کے حوالے سے ایک اہم نام، جنہوں نے کم عمری میں شہرت اور عزت کی وہ بلندی دیکھی جو کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ پروین شاکر اردو شاعری کے حوالے سے ایک ایسا معتبر نام ہے جنہوں نے کم عمری میں اردو شاعری کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ادبی دنیا میں وہ مقام حاصل کر لیا جس کے لیے ہمارے شاعر و شاعرات نہ صرف تمام عمر کوشاں و مصروف رہتے ہیں بلکہ عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے بھی استعمال کرتے ہیں۔ پروین شاکر نے اپنی تخلیقی قوت سے ایک عہد کو متاثر کیا اور آج تک ان کے چاہنے والوں میں کمی نہیں آئی۔ پروین شاکر 26 نومبر 1952 کو اس جہان میں آئیں اور 26 دسمبر 1994 میں ایک حادثے کا شکار ہو کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آج جب ان کی وفات کو 26 برس گزر چکے ہیں، ان کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ آج بھی لوگ ان کی شاعری سے اسی طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں جس طرح آغاز میں خوشبو کے ذریعے جب انہوں نے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا تو لوگوں کو ایک دم معلوم ہوا کہ ایک ایسی شاعرہ منظر عام پر آ چکی ہے جس نے آگے چل کر شہرت کے بلندیوں پہ پہنچنا ہے۔ خوشبو کے بعد ان کا مجموعہ صد برگ، پھر خود کلامی اور پھر انکار شائع ہوا۔ وہ محبتوں کے ساتھ ساتھ حقائق کی ترجمان بھی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کا 5واں مجموعہ کف آئینہ شائع ہوا، اور کف آئینہ کی شاعری بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ محبتوں کے جذبوں کی شاعرہ بھی تھی اور عصری مسائل پر بھی گہری نظر رکھتی تھی۔ پروین شاکر کی کلیات، جس میں ان کے تمام مجموعے شامل ہیں، ماہ تمام کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ پروین شاکر کیا خوب کہتی ہیں، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ شاید انہیں یہ احساس تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اسی لیے انہوں نے یہ شعر کہا۔ ان کی شاعری میں جدائی کا ایک عجیب طرح کا منظرنامہ ہے۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات یہ سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پھر وہ کہتی ہیں، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ اور جب حقائق کی ترجمانی کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں، ہر عمل طول دینا چاہتا ہے مقرر ظلم کی بنیاد کر کے۔ شہر کا شہر یہاں ڈوب گیا اور دریا کی روانی ہے وہی۔ میری گلی میں کوئی شہر یار آیا ہے، ملا ہے حکم کہ لہجے کو محترم کر لوں۔ پھر زندگی کے بہت سے المیے ہیں جس میں ان کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہے، اور وہ کہتی ہیں، بھیڑیے مجھ کو کہاں پا سکتے، وہ اگر میری حفاظت کرتا۔ پروین شاکر نے دہرائے ہوئے جذبوں کو دہرا کر شاعری نہیں کی، اس نے رو کر التجا کر کے اپنی مشرقیت کی لاج رکھنے کا ہنر بھی نہیں آزمایا۔ پروین شاکر نے تو ایک مرد معاشرے کی تہذیب یافتگی کے باوجود وحشیانہ سزاؤں کی تپتی ریت پر برہنہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، مگر جذبہ عشق سلامہ رکھتے ہوئے اپنے حوصلے کی قندیلیں فروزاں کیں۔ یہ پروین شاکر کے بارے میں کشور ناہید نے فرمایا ہے۔ پروین شاکر امر ہو گئی ہیں۔ اس شاعرہ کے لیے خراج تحسین میں نے ایک نظم کے ذریعے پیش کیا ہے، وہ نظم آپ ملاحظہ کریں۔
پروین شاکر کے لیے ایک نظم کا عنوان ہے مسافر تیز رو تھا۔ مسافر تیز رو تھا، چند لمحوں کے لیے ٹھہرا خرابے میں، اسے اس شہر جاں میں دیر تک رہنا نہیں تھا، اسے خاموش رہ کر گفتگو ہمزاد سے کرتے ہوئے اس شہر ناپرساں سے کچھ کہنا نہیں تھا۔ صدائیں آ رہی تھیں، قافلہ تیار تھا، خوشبو بکھر کر جا رہی تھی آسمانوں کو، اسے تسخیر کرنا تھا کئی اگلے جہانوں کو۔ اسے احساس تھا لہجے میں اس کے جنگلوں جیسی اداسی ہے، اسے معلوم تھا آنکھوں سے اس کی پھول گرتے ہیں، سو وہ انکار بھی کرتا تو خوشبو پھیل جاتی تھی۔ وہ ایک صد برگ تھا، جب خود کلامی کے مراحل سے گزرتا تھا چٹانیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ وہ ایک ٹھہرا ہوا طوفان تھا، جس کے بپھرنے سے بلندی کی طرف جاتے ہوئے سارے پرندوں کی اڑانیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ کسے معلوم تھا پل بھر میں اس کو ٹوٹ جانا ہے، کسے احساس تھا اس خاک میں اس کا خزانہ ہے۔ روبرو یوٹیوب چینل کی طرف سے پروین شاکر کو ہمارا سلام۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی نوید مرزا کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔